ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے قمر جمیل صاحب کا اداریہ، جس کا عنوان ہے پس ساختیات۔ پس ساختیات قمر جمیل صاحب کا اداریہ، جو کہ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 میں شائع کیا گیا، آج اسے ڈیجیٹل دریافت دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل صاحب کا اداریہ پس ساختیات، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ اندرونی خود کلامی کے وقت انسان الفاظ کو ان کے اظہار سے پہلے ہی سمجھ جاتا ہے۔ انسان کے ذہن کے اظہار کرنے والے آدھے حصے اور اس اظہار کو سمجھنے والے دوسرے آدھے حصے کے درمیان معنی مشترک ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ معنی الفاظ کی شکل میں ڈھل جائیں، حسرل کے برعکس ساختیات پسندوں نے زبان کی ساخت کو اہمیت دی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ معاشرے میں زبان ہی سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ زبان خود مختار ہوتی اور غیر شخصی۔ جب کسی دوسرے شخص سے ہم اپنے خیالات یا احساسات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم اپنی انفرادیت کے حصے کو قربان کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہم اپنی پرائیویٹ زندگی سے نکل کر علامتوں کے سماجی نظام میں داخل ہوتے ہیں، ہماری انفرادیت کچھ کم ہو جاتی ہے، اور یہ انفرادیت اس وقت کچھ اور کم ہو جاتی ہے جب ہم اپنا اظہار زبان کے ابتدائی نظام میں نہیں بلکہ ادب کے ثانوی نظام میں کرتے ہیں۔ زبان کا تعلق پورے معاشرے سے ہوتا ہے، پوری تہذیب زبان پر قائم ہوتی ہے۔ زبان کسی مخصوص طبقے کی نہیں بلکہ پوری قوم کی نمائندگی کرتی ہے۔ مثلاً ہمیں اسکیموز کی زبان میں جنگ کے لیے کوئی لفظ نہیں ملتا۔ زبان کا انحصار بولے ہوئے لفظ پر ہوتا ہے، لیکن دریدہ کے خیال میں تحریر بولے ہوئے لفظ سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اس لیے کہ تحریر ہی وہ منزل ہے جو زبان حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بولنے کا عمل زبان کا ابتدائی عمل ہے اور تحریر بولنے کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔ یہ سچ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابتدائی عمل ہی اصل حقیقت ہو۔ افلاطون نے فیڈرس کے مکالمے میں تحریر کی کمزوریاں دکھائی ہیں۔ مثلا میرے دل میں بے اختیار یہ خیال آتا ہے کہ فیڈرس کی تحریر بھی بدقسمتی سے مصوری کی طرح ہے، کیونکہ مصور کے کارنامے زندگی کا انداز تو رکھتے ہیں، لیکن کوئی اگر ان سے کچھ پوچھے تو بول نہیں سکتے۔ یہی حال لکھی ہوئی تقریروں کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فہم و ادراک رکھتی ہیں، لیکن اگر ہم کوئی بات معلوم کرنا چاہیں یا ان سے کوئی سوال کریں تو بندھا ٹکا جواب ملے گا، اور اب انہیں ایک بار لکھ دیا جائے تو پھر اٹھا کر ہر طرح کے لوگوں کے درمیان پھینک دی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان جو انہیں سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، انہیں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ کسے جواب دیں۔ سقراط بولنے کو اہمیت دیتا ہے۔ روم کے رہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ جب بات بولی جاتی ہے تو وہ اڑ جاتی ہے، اور جو لکھی جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تحریر کی صورت میں زبان خود مکتفی ہوتی ہے، اور تحریر اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ خیال شعور سے باہر آ گیا ہے۔ بولی ہوئی زبان خیال کی نمائندگی کرتی ہے، اور لکھی ہوئی زبان بولی ہوئی زبان کی۔ افلاطون بولے ہوئے لفظ کو جائز اولاد کی طرح سمجھتا تھا اور تحریر شدہ لفظ کو اس کا یتیم بھائی، لیکن خود افلاطون نے مکالمات لکھ کر اس کی تردید کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دنیا کی تقریباً ساری زبانوں کی ابتدائی تحریریں مذہبی یا کسی پر اسرار علم سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ مذہبی تحریریں انسانیت کے لیے بے حد مفید اور اہم ثابت ہوئی ہیں۔ تہذیب کا چہرہ
زبان ہی کے آئینے میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اگر ہماری زبان مکمل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری تہذیب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ لسانیات جو زبان کے قوانین کا مطالعہ کرتی ہے، سماجی طور پر اسی لیے اہم ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس زبان کے بولنے والوں اور ان کی تہذیب پر روشنی ڈالتی ہے۔ دریدہ کی رد تعمیریت تحریر کی تشریحی مرکزیت کو رد کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ متن میں ہو کیا رہا ہے، اس کا دوسرے متنوں سے کیا تعلق ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور اس کا تحت متن کیا ہے۔ دریدہ نے یورپ کے تقریباً تمام اہم مفکروں کا تجزیہ کیا ہے اور اب دریدہ کی رد تعمیریت فلسفے سے آرٹ اور فلم تک کی دنیا تک پھیل گئی ہے۔ دریدہ نے بظاہر مکمل اور ہم آہنگ نظام فکر میں چھپے ہوئے تضادات دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے مصنف کے تصور کو بھی ہدف بنایا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ محدود مظاہر سے بھی معنی کی کہکشائیں ابھرتی رہتی ہیں، یعنی الفاظ اپنے مفاہیم سے بھی زیادہ کچھ مفاہیم رکھتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ لفظوں کی معنیاتی سیمینٹک اسپیس محدود نہیں ہوتی، یعنی جب ہم مصنف کے ابہام سے معنی کے بیچ چنتے ہیں تو دراصل مصنف اور قاری کے درمیان برابری کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ دریدہ نے اپنی ایک تصنیف میں افلاطون کے مکالموں میں جس طرح ایک لفظ فارماکون کے معنی کا جال بچھا ہوا اسے پیش کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ فارماکون کے ایک معنی دوا، دوسرے معنی سحر کیا ہوا پانی یا شربت، اس کے علاوہ زہر، خضاب اور یا رنگ، یہ وہ لفظ فارماکوس سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہرچند کہ افلاطون نے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں کیا، جس کے معنی ایسے شخص کے ہیں جو بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ اس لفظ کا تعلق فارماکیا سے بھی ہے، جس کے معنی دوا سازی یا جادوگری بھی ہیں، اور یہ اس لڑکی کا نام بھی ہے جو اوریتھیا کے ساتھ اس وقت کھیل رہی تھی جب بوریاس اس کو اٹھا لے گیا۔ اس اساطیری قصے کا ذکر افلاطون نے فیڈرس میں اس طرح کیا ہے۔ سقراط اور فیڈرس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ فیڈرس وہ جگہ یہیں کہیں ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ بوریاس کو ایلیس کے کنارے پکڑ لے گیا تھا۔ سقراط: ہاں، روایت تو یہی ہے۔ فیڈرس: کیا اسی مقام سے؟ ندی کا پانی کس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے۔ اگر چشم تصور سے دیکھیں تو آس پاس حسین لڑکیاں کھیلتی نظر آئیں گی۔ سقراط: میرے خیال میں وہ جگہ ٹھیک اس مقام پر نہیں ہے، بلکہ پاؤ میل 1/4 آگے ہے، جہاں سے ندی کو پار کر کے آرٹیمیس کے مندر کو جاتے ہیں، اور وہاں غالباً بوریاس کے نام کی ایک قربان گاہ بھی بنی ہوئی ہے۔ فیڈرس: میں نے کبھی غور نہیں کیا، مگر مہربانی کر کے سقراط یہ تو بتاؤ کہ تم اس قصے کے قائل ہو؟ سقراط: دانشمند لوگ ذرا شکی ہوا کرتے ہیں، اگر میں بھی ان کی طرح شک سے کام لوں تو کوئی انوکھی بات نہ ہوگی۔ میں اس کی عقلی توجیہ کر سکتا ہوں کہ اوریتھیا فارمیسیا کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ شمال سے ایک آندھی آئی اور اسے اڑا کر قریب کے پہاڑ پر لے گئی، اور چونکہ اس کی موت اس طرح سے ہوئی اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسے بوریاس پکڑ کر لے گیا۔ مکالمات افلاطون، ترجمہ عابد حسین۔ دریدہ کا اصرار اس بات پر ہے کہ افلاطون اس لفظ یعنی فارماکون کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ سیاق و سباق میں رہ کر اس کی معنی صرف ایک سمت میں رہے، کسی دوسری طرف نہ جائے، لیکن خود یونانی زبان میں اس لفظ کے معنی کی کثیر الجہتی اپنی جگہ باقی رہتی ہے، اور جہاں تک دوسری زبانوں میں اس کے ترجمے کا تعلق ہے، یہ ترجمہ بھی اس لفظ کی ایسی قرت پر مبنی ہوتا ہے جو ایک طرف اس کے معنی کو بند کرتا ہے اور دوسری طرف کھول دیتا ہے۔ یہ صورت ترجمے کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ دریدہ کی رائے میں اس کا سبب خود تحریر کی نوعیت ہوتی ہے۔ ترجمہ کرتے وقت اس لفظ کو مختلف سیاق و سباق میں مختلف الفاظ سے بدلنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ اس کی وہی تشکیل پذیر وحدت ملیبل یونٹی جس میں یہ لفظ اپنا کام کرتا ہے۔ دریدہ کے لفظوں میں یہ تمام ترجمے ان زبانوں میں جو مغربی مابعد الطبیعات کی وارث ہیں اور اس کا ذخیرہ ہیں، برمکان کے لفظ پر تجزیہ کا ایسا تاثر پیدا کرتے ہیں جو اس لفظ کو جارحانہ طور پر تباہ کر دیتے ہیں اور تعبیر کر کے اسے اس کے عناصر میں سے کسی ایک سادہ سے عنصر تک محدود کر دیتے ہیں۔ ایسا اس باطنی نشوونما کی روشنی میں دیکھنے سے نظر آتا ہے جس نے اسے ممکن بنایا ہے۔ اس قسم کا تعبیری ترجمہ اتنا ہی متشدد ہوتا ہے جتنا بے اثر اور کمزور ترجمہ برمکان کے لفظ کو تباہ کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس لفظ تک رسائی سے بھی روک دیتا ہے اور یہ لفظ محفوظ طور پر مس ہوئے بغیر اپنی جگہ رہتا ہے۔ ڈسیمینیشن جیکب دریدہ۔